بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز سامعین، آج ایک اہم ٹاپک کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ وہ اہم ٹاپک ہے کہ اسلام میں جنگ کے کیا اصول ہیں، اسلام میں جنگ کے آداب کیا ہیں، یعنی ایٹیکیٹس آف وار ان اسلام۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ شروع سے لے کے اب تک انسانیت جنگ میں ڈوبی رہتی ہے، اور جب اپنے دشمن پہ انسانیت حملہ کرتی ہے تو وہ اپنا ہوش کھو دیتی ہے اور اپنے انسانی تقاضوں کو بھی کھو دیتی ہے۔ اور ایک انسان جب دوسرے انسان سے لڑتا ہے تو اسے یہ ہوش نہیں رہتا کہ میں دشمنی میں اندھا ہو کہ جو کرنے جا رہا ہوں وہ کیا کر رہا ہوں، کیا وہ میرے ایٹیکیٹس آف وار میں شامل ہے، ایٹیکیٹس آف وار میں شامل ہے، یا پھر باہر ہے، یا پھر میں سیٹنزم کا فالوور ہو کے یہ سارے کام کر رہا ہوں۔ تو میں آج آپ کے سامنے اسلام میں وار کے کیا آداب ہیں، جنگ کے کیا قانون ہیں، اصول کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، کس سے جنگ کی جاتی ہے، کس سے نہیں کی جاتی ہے، اور جس سے جنگ کی جاتی ہے اس کے ساتھ ہمیں کتنا جو ہے بدلہ لینے کا حکم ہے اور کتنا نہیں، کہاں پہ ہمیں رکنے کا حکم ہے، یہ ساری چیزیں میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ آپ جب اسلام میں اسلام کے کوڈ آف وار کو دیکھیں گے اور اس کے جو اصول دیکھیں گے، یہ کتب فقہ میں ہمارے اسکالرس جتنے بھی جیورسٹس ہیں ان کی کتابوں میں، جیورسپروڈنس کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب میں آپ دیکھیں گے، کتاب السیر جتنی بھی ہوں گی فقہ کی کتابوں میں، سب میں اس کے اصول مبسوط طور پہ آپ کو ملیں گے، یعنی بہت سارے دلائل اور پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ میں مختصر انداز میں آپ کو چند احادیث اور مختصر انداز میں آپ کو چند فقہی جزیات پیش کر کے یہ بتاؤں گا کہ اسلام میں جب جنگ بھی اگر اپنے دشمن سے کرنے کا حکم ہے کنڈیشن کے ساتھ، تو اس کے اندر بھی کتنی ساری کنڈیشنز ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کا دشمن ہوں تو میں دشمنی میں اندھا ہو کے آپ کے ساتھ جو چاہوں کروں، آپ پہ جو چاہوں تہمت لگاؤں، جیسا ظلم چاہوں آپ پہ کروں، چاہے آپ کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دوں، نہیں، ناٹ ایٹ آل، اٹس ٹوٹلی پروہیبٹڈ ان اسلام۔ قرآن مقدس نے فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی کرنے پہ نہ ابھارے۔ یہ جو آیت ہے، یہ آیت پوری دنیا کے لوگ جو جنگ کرنا پسند کرتے ہیں، یا پھر جنگ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر جنگ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، یا پھر دوسروں سے اختلافات رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت میں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا جس کا کسی سے اختلاف نہ ہو، تو اختلاف کرنے والوں کو قرآن مقدس نے یہ اصول بتایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ کسی بھی قوم کا بغض، کسی بھی قوم کی دشمنی، کسی بھی قوم سے اگر تمہیں عداوت ہے تو ایسا نہ ہو کہ تم اس کی عداوت میں اندھے ہو کے اس کے ساتھ ناانصافی کرو۔ فار ایگزامپل، کسی نے مجھ سے 100 روپے چھینے تو جب میں اس کے خلاف کلیم کروں تو 100 روپے ہی کا کروں کہ اس نے میرے 100 روپے مجھ سے چھینے ہیں۔ اگر میں اس کی دشمنی میں اندھا ہو کے یہ کہتا ہوں، اس پہ الزام لگاتا ہوں کہ اس نے میرے 1000 روپے غصب کر لیے، تو اسلام کی روح سے یہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ اس پہ تہمت لگا رہے ہیں، یعنی دشمن پہ بھی آپ تہمت نہیں لگا سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، بلکہ انصاف سے پیش آؤ اور یہی تقوی کے قریب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں ہمیں اختلافات، دشمنی اور جنگ کے وقت یاد رکھنی چاہیے۔ اگر ہم انصاف کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تو یقیناً ہم نے انسانیت کے ایک بہت بڑے پہلو کو چھوڑ دیا۔ میں آپ کے سامنے آج بتاؤں گا کہ اسلام میں کوڈ آف وار جو ہے، اور جو وار کے آداب ہیں، جو رولز ہیں، وہ کیا ہیں۔ آپ قرآن مقدس میں دیکھیں گے جہاں جہاں بھی کنڈیشن کے ساتھ، جہاں جہاں بھی قرآن مقدس نے آپریشن سے بچنے کے لیے اور دوسروں کے ظلم سے بچنے کے لیے جو کنڈیشنز بتائی ہیں جنگ کی، اور جن جن آیتوں میں جنگ کرنے کا حکم اسپیشل کانٹیکسٹ آف وار نازل ہوا ہے، تو اس اسپیشل کانٹیکسٹ آف وار میں جتنی بھی آیتیں قرآن مقدس میں ہیں، آپ دیکھیے گا اس میں بھی قرآن مقدس نے قید لگائی ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ اللہ کی راہ میں تم ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ لیکن قرآن نے آگے ایک ادب بھی سکھایا، وار کا طریقہ اور ادب بھی سکھایا، کہا وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے مت بڑھنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں آپ سے جنگ کر رہا ہوں تو میں آپ پہ ایسا ظلم کروں کہ جو آپ کے جرم سے بڑھ کر ہو۔
قرآن مقدس کہتا ہے نہیں، اگر آپ کو کنڈیشن کے ساتھ اور ان اسپیشل کانٹیکسٹ آف دی وار اگر جنگ کرنے کی اجازت دی بھی جاتی ہے تب بھی آپ کو حد پار نہیں کرنی ہے، حد میں ہی رہنا ہے۔ کون سی حد؟ جو شریعت کی حد ہے۔ اور وہ شریعت کی حدیں کیا ہیں؟ آج اسی پہ میں آپ سے تفصیلی گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ جیسے اسلامک اسٹیٹ ہے کہیں پر، اور اسلامک اسٹیٹ میں جو نان مسلمز رہتے ہیں، جو نان مسلم شہری ہیں، جو اسلامک اسٹیٹ کو ٹیکس دے کے رہتے ہیں، جسے ہماری جیورسٹک لینگویج میں ذمہ کہا جاتا ہے، اس پر میرا پورا تفصیلی ایک انٹرویو یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک غیر مسلم شہری جو اسلامک اسٹیٹ میں رہتا ہے، اسے اسلام نے کیا حق دیا ہے؟ آج کل جو اسلام کے خلاف یہ بمبارڈنگ کی جاتی ہے کہ جو بھی نان مسلم ہے اسلام کہتا ہے اسے ختم کر دو، یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور بہت بڑا الزام اور تہمت ہے جو اینٹی اسلامک سورسز اور اسلاموفوبس کے ذریعے پھیلا کر اسلام کے چہرے کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ میں آج اپنے اس پورے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا۔ غیر مسلم شہری اگر اسلامی حکومت میں رہتا ہے ٹیکس دے کر، جیسے کہ ہم اپنی حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، ہر ملک میں رہنے والا سٹیزن اپنی حکومت کو کسی نہ کسی طرح ٹیکس دیتا ہے۔ ہر حکومت کا یہ ایک گورننس کا رول ہے کہ وہ ٹیکس لیتی ہے اپنے سٹیزن سے، اس میں کوئی ظلم کی بات نہیں ہے۔ ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں، آپ بھی ٹیکس دیتے ہوں گے، نہ جانے کون کون سے ٹیکس آپ دیتے ہوں گے۔ تو اگر اسلامک اسٹیٹ میں کوئی نان مسلم رہتا ہے تو وہ جو ٹیکس دیتا ہے اسلامک اسٹیٹ کو، اس ٹیکس کو ہم کہتے ہیں جزیہ۔ جس طرح اسلامک اسٹیٹ میں رہنے والا ایک مسلمان ٹیکس دیتا ہے عشر کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، خراج کی شکل میں، اسی طرح نان مسلم بھی دیتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ٹیکس دونوں دیتے ہیں، مسلم بھی دیتا ہے، نان مسلم بھی دیتا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ نان مسلم سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں، آپ اس پہ ظلم کر رہے ہیں نان مسلم ہونے کی وجہ سے۔ تو دونوں چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیکس جو نان مسلم دیتا ہے اسلامک اسٹیٹ میں اسے جزیہ کہتے ہیں، اور مسلمان جو ٹیکس دیتا ہے وہ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ اس میں ایک ٹیکس خراج ہے، عشر ہے، زکوٰۃ ہے، وہ بھی حکومت جو ہے وصول کرتی ہے نا، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو دونوں جتنے بھی سٹیزن ہیں کسی بھی مذہب کے ماننے والے، وہ حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، چاہے اسلامک حکومت ہو چاہے نان اسلامک ہو، جیسے آج ہمارے ملک میں اور ہر ملک میں یہ ایک عام بات ہے۔ اس لیے ٹیکس کو لے کر جو بمبارڈنگ کی جا رہی ہے اسلام کے خلاف، وہ تو ان دو جملوں میں ہی میں نے نکال دی، اور امید ہے کہ انصاف پسند جب میری بات سنے گا کوئی بھی تو اسے پسند آئے گی یہ بات۔ اب ہم آتے ہیں کہ اگر اسلامک اسٹیٹ میں کوئی نان مسلم شہری رہتا ہے تو اسلامک اسٹیٹ نے اس نان مسلم شہری کو جو ہے کتنے حق دیے ہیں، کتنے ادھکار دیے ہیں۔ یہ میرے سامنے بہت اوتھینٹک کتابیں موجود ہیں، ان میں سے میں کچھ دلائل ڈائریکٹ دیکھ کے آپ کو سناتا ہوں تاکہ یہ بھی مضبوط ہو جائے بات کہ میں اوتھینٹک بک سے بول رہا ہوں۔ حدیث بھی سناؤں گا اور اس میں فقہ کے کچھ جزیات بھی ہوں گے، تفسیر بھی ہوں گی اور آیت بھی ہوں گی قرآن مقدس کی۔ جیسے اگر کوئی غیر مسلم شہری اسلامک اسٹیٹ پہ رہتا ہے اور اگر اسے کسی بھی مسلمان نے قتل کر دیا، غیر مسلم شہری کو، اسلامک اسٹیٹ میں رہنے والا غیر مسلم شہری اگر اسے کوئی بھی مسلمان قتل کر دیتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسائی شریف کی کتاب القسامہ اور ابو داؤد شریف کی کتاب الجہاد اور مسند احمد میں اور سنن دارمی میں اور امام حاکم نے المستدرک، جو یہ میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس میں یہ جو میرے پیچھے لگی ہوئی ہے یہ روایت موجود ہے، اوتھینٹک بکس آف حدیث۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل معاہدا فی غیر کنہہ حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو مسلمان کسی غیر مسلم شہری کو اگر قتل کر دیتا ہے، کسی بھی ذمی نان مسلم کو اگر وہ قتل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان پہ جنت حرام کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیے اسلامک اسٹیٹ میں رہنے والے غیر مسلم شہریوں کو کتنا حق دیا ہے اسلام نے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جسے امام بخاری نے ذکر کیا اپنی صحیح میں، امام ابن ماجہ نے بھی ذکر کیا اور امام بزار نے اپنی مسند میں اسے ذکر کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحھا توجد من مسیرۃ 40 عاما، یعنی جس کسی مسلمان نے کسی بھی معاہد یعنی نان مسلم سٹیزن لیونگ ان اسلامک اسٹیٹ کو قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، اگرچہ جنت کی خوشبو 40 برس کی دوری سے سونگھی جانا ممکن ہوگی۔ سوچئے، یعنی جنت کی خوشبو 40 برس کی دوری سے آدمی سونگھ لے گا، لیکن جس مسلم نے کسی نان مسلم شہری کو جو اسلامک اسٹیٹ میں رہ رہا ہے
اسے اگر قتل کر دیا تو اسلام کے مطابق اس مسلم کے لیے یہ سزا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا. یہ ہے اسلام کا ایٹیکیٹ آف وار، یعنی جنگ کے آداب ہیں یہ اسلام کے. اور آگے بڑھتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، جیسے کہ سفارتکار جو ہوتے ہیں، ایمبیسڈرز یا جو پیغام لانے والے، جسے ہم سفیر کہتے ہیں، جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں، ان ایمبیسڈرز کو قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہ حدیث میں جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ حدیث سنن دارمی میں موجود ہے. آقا صلی اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ انی کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا اذ دخل هذا عبداللہ ابن نواحہ ورجل وافدین من عند مسیلمہ، یعنی مسیلمہ کذاب جس نے اس دور میں اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اس کے دو سفیر آئے، دو لوگ پیغام لے کے آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. فقال لهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشہدان انی رسول اللہ، تو آقا علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کیا تم دونوں یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ان دونوں نے جواب دیا نشہد ان مسیلمۃ رسول اللہ، کہ ہم تو یہ گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر اس کے تمام رسولوں پہ ایمان لایا. لو کنت قاتلا وافدا لقتلتکما، اگر سفیروں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر اتنے زبردست دشمن مسیلمہ کذاب کے سفیر جو ایمبیسڈرز آئے اور انہوں نے آقا کی سامنے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلا دیا، اس کے باوجود آقا نے انہیں قتل نہیں کیا. کیوں؟ جبکہ وہ حالت جنگ میں تھے. انہیں قتل کرنا پورے انٹرنیشنل لا آف وار کے مطابق بھی بالکل ہی پرمیزبل ہے اور تھا اس وقت. لیکن آقا نے کیا کہا؟ تم سفیر بن کے آئے ہو، تم پیغام لے کے آئے ہو، اور سفیروں کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے. جتنے بھی ڈپلومیٹس ہوتے ہیں انہیں قتل نہیں کر سکتے، یہ اسلامی اصول ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، مسند احمد میں اس حدیث کو امام احمد نے ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں فجرت سنت ان لا تقتل الرسول، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت جاریہ ہے کہ رسول یعنی جو بھی ایمبیسڈر بن کے آئے گا، سفیر بن کے آئے گا، پیغام لے کے آئے گا، دشمن کا سفیر ہمارے پاس جب بھی آئے گا تو اللہ یقتل، اسے قتل نہیں کیا جائے گا. یہ آقا علیہ السلام کی سنت جاریہ ہے. دیکھیں یہ ہے اسلام کا اصول. اور آگے بڑھتے ہیں. اسلام میں غیر مسلموں کے جو رہنما ہیں، مذہبی رہنما، جو ان کے عالم ہیں، بدوان ہیں، اسکالر ہیں، جو رہبان ہیں، ربائے ہیں سناگوگ کے، یا پھر فادرز ہیں چرچ کے، یا پھر پریسٹس ہیں ٹیمپلز کے، تو اسلام میں غیر مسلموں کے مذہبی رہنما کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے. یہ دوران جنگ کی بات کر رہا ہوں میں، کہ دوران جنگ بھی، یعنی ان دا کنڈیشن آف وار، جب سامنے بھی کمپیٹنٹس ہیں، حربی ہیں، اور ہم بھی کمپیٹنٹس ہیں ان کے خلاف، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں میں. یہ نہیں ہے کہ عام حالات کی بات کر رہا ہوں میں، عام حالات میں تو ہے ہی نہیں جائز کسی کو مارنا، ہے نا. میں بات کر رہا ہوں کہ دوران جنگ یہ اصول ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا بعث جیوشہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث جیوشہ. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، یہ روایت امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کی، امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ذکر کی، امام ابو یعلا نے بھی اپنی مسند میں ذکر کی، اور امام ابن رشد نے بدایت المجتہد میں ذکر کی. تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث جیوشہ قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنا لشکر جنگ کے لیے بھیجتے تھے تو ارشاد فرماتے تھے کہ ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا اصحاب الصوامع. یعنی یہ پوری چیزیں جو بتائیں میں آگے بتاؤں گا. اس میں جو میرا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. آقا نے کہا کہ بچوں کو اور گرجا گھروں میں رہنے والے جو مذہبی رہنما ہیں انہیں قتل نہیں کیا جائے گا. سوچئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں اپنے لشکر کو، اس کے بعد یہ حکم دے رہے ہیں کہ نہیں، مذہبی رہنما کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ ہو گئی بات. پھر آگے بڑھتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے قصاص. قصاص کا مطلب ہے کہ مجھے کسی نے قتل کیا تو بدلے میں اسٹیٹ جو ہے اس قاتل کو قتل کرے گی. اور ایک ہوتا ہے دیت، جسے ہم کہتے ہیں مانیٹری کمپنسیشن. یعنی فار ایگزامپل میں نے کسی کو قتل کیا تو اسلامک اسٹیٹ اب کیا کرے گی؟
میں قاتل ہوں تو مجھے اس کے بدلے میں قتل کر دے، یا پھر جو مقتول ہے جسے قتل کیا گیا ہے اس کے گھر والے خون بہا یعنی مونیٹری کمپنسیشن پہ کچھ پیسے پہ راضی ہو رہے ہیں جو فیصلہ کر لیں تو اسے بولا جاتا ہے دیت۔ تو یہ جو مونیٹری کمپنسیشن ہے اور اس کے علاوہ قصاص ہے، ان دونوں میں سے مقتول کے گھر والے جس چیز پر راضی ہوں اس پر فیصلہ ہو جائے گا۔ تو معلوم ہے آپ کو کہ مسلم اور غیر مسلم کا قیاس اور دیت یہ بھی اس دور میں جو ہے برابر طور پہ ادا ہوتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اور دیگر صحابہ کے متعلق یہ بات موجود ہے، جیسے حضرت عبد الرحمن ابن بیلمانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان رجلا من المسلمین قتل رجلا من اہل الکتاب، کہ مسلمانوں کے ایک شخص نے اہل کتاب کے ایک شخص کو قتل کر دیا، فرفع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ کیس لایا گیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا احق من وفا بذمته ثم امر به فقتل، آقا نے کہا کہ جو شخص میرے ذمے میں ہے، یعنی جو نان مسلم شہری میرے کانسٹیٹیوشن کے ماتحت اور میری حکومت کے ماتحت رہ رہے ہیں، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں جو کہ میں اس سے وفا کروں۔ اور آقا نے فرمایا ثم امر به فقتل، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تو اسے قتل کر دیا گیا۔ آپ بتائیے کہ اسلامک اسٹیٹ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی تو اس طرح کا انصاف تھا، پوری دنیا کے انصاف کا انصاف 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 چلانے والے لوگ کیا ایسا قانون آج تک بنا پائے؟ تو میرے پیارے دوستو آگے بڑھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، جیسے کہ امام ابن شہاب زہری نے کہا ہے ان دیت یہ تو ہوگی قصاص کی بات کہ نان مسلم کو قتل کیا تب بھی قصاص جو ہے برابر رہا، ذمی کو قتل کیا جو اسلامک اسٹیٹ میں رہنے والا تھا۔ پھر آگے کہا ایک روایت میں حضرت علی نے فرمایا، یہ روایت امام محمد بن حسن شیبانی نے الحجہ میں اور امام شافعی نے الام میں ذکر کی ہے۔ مولا علی نے کہا اذا قتل المسلم النصرانی قتل به، اگر کسی مسلمان نے کسی عیسائی کو قتل کیا تو اس مسلمان کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ قانون اسلام بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ جب اسلامک اسٹیٹ ہوتی ہے تو اس میں نان مسلمز کے جان مال عزت و آبرو کی کتنی حفاظت ہے اسلامک اسٹیٹ کے نزدیک، یہ بتانے کی کوشش ہے۔ پھر یہ تو ہو گئی قصاص کی بات، اب آتے ہیں دیت کی طرف۔ دیت میں یہ روایت موجود ہے، امام ابن عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں ذکر کی اور ابن رشد نے بدایت المجتہد میں ذکر کی۔ دیت کے بارے میں ارشاد فرمایا دیت الیہودی والنصرانی وکل ذمی مثل دیت المسلم، کہ ہر یہودی اور ہر عیسائی اور ہر وہ نان مسلم جو اسلامک اسٹیٹ میں ٹیکس دے کے رہتا ہے، اس کی جو مونیٹری کمپنسیشن ہے، جو دیت ہے، وہ مسلمان کے برابر ہوگی۔ یہ حق دیا جاتا ہے اسلامک اسٹیٹ میں نان مسلم سٹیزنز کو۔ پھر دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے، جسے امام ابن ابی شیبہ نے ذکر کیا ہے مصنف میں اور عبد الرزاق نے بھی اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے، دیت الیہودی والنصرانی والمجوسی مثل دیت الحر المسلم۔ یہی بات جو بھی میں نے کہی کہ ایک یہودی، عیسائی اور مجوسی اور یہ جو لوگ ہیں ان کی جو مونیٹری کمپنسیشن جو دیت ہے وہ ایک آزاد مسلمان ہی کے برابر ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، امام ابن شہاب زہری پھر آگے کہتے ہیں ان دیت المعاہد فی عہد ابی بکر و عمر و عثمان مثل دیت الحر المسلم، کہ حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کی خلافت کے دور میں، حضرت عثمان کی خلافت کے دور میں بھی ایک معاہد یعنی جو اسلامک اسٹیٹ میں جو نان مسلم شہری رہتا تھا اس کی جو مونیٹری کمپنسیشن تھا، جو دیت تھی، وہ ایک آزاد مسلمان کے برابر تھی۔ یہ تمام چیزیں آج لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور وہ اسلامی نظام کو سمجھیں کہ کس طرح اسلامی نظام اپنی اسٹیٹ میں کس طرح عدل پھیلاتا ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں کہ فور ایگزامپل اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو ہماری یہ عادت ہے کہ ہم اس قتل کرنے والے کے متعلقین کو بھی قتل کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ اس نے ہمارے ایک کو مارا، ہم اس کے 4 کو ماریں گے۔ تو اسلام میں اس کی بھی ممانعت ہے، جو قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے گا۔ دیکھیں قرآن مقدس نے اس کے بارے میں بڑی مشہور آیت فرمایا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اللہ نے فرمایا اور ہر شخص جو بھی گناہ کرتا ہے
اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا جو گناہ کرنے والا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کبھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اگر جس نے کسی کا قتل کیا تو بھائی قتل جب بدلے میں کیا جائے گا تو قاتل ہی کو کیا جائے گا نا، اس کے بدلے میں کسی اور کو قتل کرنا ظاہر ہے یہ ظلم ہے۔ پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیارا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لا یؤخذ منہم رجل بظلم آخر، کسی بھی امن پسند غیر مسلم شہری کو دوسرے غیر مسلم افراد کے ظلم کے بدلے میں سزا نہیں دی جائے گی۔ کتنی پیاری بات آقا نے کہی۔ فور ایگزامپل، اگر کسی شخص نے کسی ظالم نے ظلم کیا لیکن اس ظالم کے متعلقین میں اور اس کے شہر میں کچھ امن پسند لوگ ہیں، تو جب ہم بدلہ لیں گے تو اس ظالم کے علاوہ ان امن پسند لوگوں کو نہیں مار سکتے۔ آقا نے اس لیے فرمایا لا یؤخذ منہم رجل بظلم آخر، ایک شخص کے ظلم کے بدلے میں کسی دوسرے کو آپ جو ہے سزا نہیں دے سکتے، سزا اسی کو دیجیے جو ظالم ہے۔ یہ ہیں اسلامک ایٹیکیوٹس آف وار۔ پوری دنیا ایسے ایٹیکیوٹس پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، غیر مسلموں کے جو اسلامی شہری ہیں، اسلامک اسٹیٹ میں جو غیر مسلم شہری ہیں، ان کے مال کی حفاظت کس طرح ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا تو جو کانسٹیٹیوشن تیار ہوا اس میں ایک آرٹیکل جو تھی جسے امام قاسم ابن سلام نے، امام زنجوی نے، امام ابن سعد نے اور امام ابو یوسف نے اپنی اپنی معتبر کتابوں میں ذکر کیا۔ اس میں یہ دفعہ موجود ہے کہ ولی نجران و حاشیتہا جوار اللہ و ذمت محمد رسول اللہ علی اموالہم و انفسہم و ارضہم و ملتہم و غائبہم و شاہدہم و عشیرتہم و بیعہم و کل ما تحت ایدیہم من قلیل او کثیر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل نجران یعنی نجران کے لوگ اور ان کے حلیفوں، جتنے بھی لوگ ان کے حلیف ہیں، جو بھی ان سے معاہدہ کر کے امن و سکون میں رہنے والے ہیں، حلیفوں کے لیے ان کے مالوں، ان کی جانوں، ان کی زمینوں، ان کے دین اور ان کے موجود اور غیر موجود افراد، ان کے خاندانوں کے افراد، ان کی عبادت گاہوں اور جو کچھ بھی ان کے ہاتھوں میں ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ، ہر شے کی حفاظت کی ضمانت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں۔ یہ اسلامک اسٹیٹ میں کس طرح حق دیے گئے نان مسلمز کو، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ آج کوئی بھی گورنمنٹ اس طرح کے حقوق اپنے دیگر مخالف مذہب والے کو نہیں دے سکتی، اور یہ جو باتیں ہیں یہ دوران جنگ ہیں کہ جنگ ہوئی پھر معاہدہ ہوا ایسا۔ پھر دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے کن کن چیزوں کو قتل کرنے سے منع کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی غیر مسلم شہری اسلامک اسٹیٹ میں رہ رہا ہے تو اسے آپ ڈس آنر نہیں کر سکتے، اس سے ذلیل نہیں کر سکتے آپ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عظیم صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو خبر ملی کہ حضرت مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے نے کسی غیر مسلم شہری کو فالتو میں جو ہے سزا دے دی، پٹائی لگا دی۔ جب یہ بات حضرت عمر کے پاس پہنچی تو حضرت عمر نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، پوری دنیا کی گورنمنٹس اور پوری دنیا کی اسٹیٹس اس سے سبق حاصل کریں۔ حضرت عمر نے کہا متا استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، کہ تم نے ان لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا جنہیں ان کی ماں نے آزاد پیدا کیا ہے۔ کتنی بڑی بات حضرت عمر نے حضرت عمرو بن عاص جو مصر کے گورنر ہیں ان کے بیٹے سے کہی، شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے بیٹے کو نصیحت کی کہ تم نے غیر مسلم شہری کو جو سزا دی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ان کی والدہ نے انہیں آزاد پیدا کیا، تم کون ہوتے ہیں انہیں غلام بنانے والے؟ یہ حال ہے۔ اس روایت کو کنز الاموال میں متقی ہندی نے بھی ذکر کیا ہے اور دیگر لوگوں نے بھی ذکر کیا ہے۔
اور در مختار جو فقہ حنفی کی بہت عظیم کتاب ہے، اس میں ذمی کے بارے میں کیا کہا گیا، جو غیر مسلم شہری ہے اس کے بارے میں کہا وَيَجِبُ كَفُّ الْأَذَى عَنْهُ وَتَحْرُمُ غِيبَتُهُ كَالْمُسْلِمِ، کہ جو غیر مسلم شہری ہے، جو اسلامک اسٹیٹ میں نان مسلم شہری رہ رہا ہے، اسے آپ تکلیف بھی نہیں دے سکتے، اسے تکلیف نہ دینا یہ واجب ہے، یعنی تکلیف اگر آپ اسے دیتے ہیں تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ اور پھر آگے کہا اس کی غیبت بھی اس طرح گناہ ہے جس طرح ایک مسلم کی غیبت گناہ ہے۔ اب آپ بتائیے، اس طرح کے حقوق ہماری اسلامک اسٹیٹ ہمارے نان مسلم سٹیزنز کو دیتی ہے۔ پھر دیکھیں اور آگے بڑھتے ہیں، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس پہ میں گھنٹوں بولوں گا تب بھی ایٹیکیوٹس آف وار ان اسلام ختم نہیں ہوں گے۔ پھر دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنے بھی نان مسلمز نے پیس ٹریٹی کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف سے مظلوم غیر مسلم شہری کی وکالت کا اعلان کیا، اور جتنے بھی اسلامک اسٹیٹ میں نان مسلم شہری رہتے ہیں امن کے ساتھ، آقا علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی کسی نان مسلم شہری پر ظلم کرتا ہے یا اس کے ساتھ کیسی بھی کوئی غلط چیز کرتا ہے تو قیامت کے دن میں اس کا حساب لوں گا۔ کس سے؟ ایک مسلمان سے۔ دیکھیں روایت سن لیجئے، یہ روایت امام ابو داؤد نے کتاب السنن میں اپنی کتاب الخراج والفیع والامارہ میں ذکر کی، اور اس کے علاوہ امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں ذکر کی، امام عجلونی نے کشف الخفا میں ذکر کیا اسے، اور امام منذری نے الترغیب والترہیب میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الا من ظلم معاہدا او انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ، خبردار اگر کسی نے کسی نان مسلم اسلامک اسٹیٹ میں رہنے والے نان مسلم شہری پر ظلم کیا، یا پھر اس کی بے عزتی کی، یا پھر اس کی طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈالا، او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفسی، یا پھر اس کی اجازت کے علاوہ یا پھر حلال ہونے کے علاوہ اس سے کوئی چیز چھین لی، آقا فرماتے ہیں انا حجیج ہوں یوم القیامہ، تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے جو ہے مقدمہ لڑوں گا، اس نان مسلم شہری کی طرف سے جو اسلامک اسٹیٹ میں رہتا ہے اور کسی مسلم نے اس پہ اس طرح کا ظلم کیا۔ اتنا بڑا حق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نان مسلم شہری کو دیا جو ان کے اسلامک اسٹیٹ میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نان مسلم شہریوں کو انٹرنل اور ایکسٹرنل خطرات سے جو ہے خطرات سے بچانے کا بھی وعدہ کیا۔ میثاق مدینہ جو بہت بڑی، میرے پاس یہ پورا اس کا ٹیکسٹ رکھا ہوا ہے میثاق مدینہ کا، امام ابن اسحاق کی، میرے پاس یہ سیرت، یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ سیرت حلبیہ، ادھر یہ سیرت ابن ہشام، اور ادھر یہ سیرت ابن اسحاق، ان میں یہ پورے ٹیکسٹ موجود ہیں میثاق مدینہ کے، وہ کانسٹیٹیوشن جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں اسلامک اسٹیٹ کے قیام کے بعد لکھا، اور تمام نان مسلمز کو جو اس کے گرد و نواح رہتے تھے ان سب کے لیے جو آرٹیکلز بنائی، یہ ایسا میثاق مدینہ ہے کہ سب سے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن، اور اس لیول کا ریٹن کانسٹیٹیوشن کہ جس میں جو حقوق دیے گئے اس کی مثال کسی بھی کانسٹیٹیوشن میں نہیں ملتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو باہری خطرات سے حفاظت کا بھی وعدہ کیا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من اذا ذمیا فانا خصمہ ومن کنت خصمہ خصمتہ یوم القیامہ۔ آقا نے فرمایا کہ جس نے بھی کسی غیر مسلم شہری کو تکلیف پہنچائی تو میں اس کا وکیل ہوں، اور جس کا مقابلہ میں کروں گا تو میں اس پہ غالب آ جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ یہ روایت خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں ذکر کی ہے، اور امام عینی نے، بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں بھی ذکر کی ہے۔ اب سوچئے کہ اسلامک اسٹیٹ میں رہنے والا ایک نان مسلم شہری اتنے سکون سے رہنے والا ہے، اور اسلام نے اسے ایسے ایسے حقوق دیے ہیں، اور اگر غیر مسلم شہری اسلامک اسٹیٹ میں رہ رہا ہے اور باہر سے اس پہ کوئی اٹیک کرتا ہے تب بھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامک اسٹیٹ پہ ہے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ کا قول ہے جو امام ابن قدامہ المقدسی نے المغنی جو فقہ حنبلی کی بہت عظیم کتاب ہے اس میں ذکر کیا ہے، امام زیلعی نے نصب الرایہ جو فقہ حنفی کی بہت بڑی کتاب ہے اس میں ذکر کیا ہے، حضرت علی نے فرمایا انما بذل الجزیہ لتکون دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا، کہ جو غیر مسلم شہری ہے جو اسلامک اسٹیٹ میں رہ رہا ہے وہ جو ٹیکس دیتا ہے نا، جزیہ جو دیتا ہے، وہ اس لیے دیتا ہے کہ اس کا خون بھی ہمارے مسلمانوں کے خون کی طرح ہو جائے، اس کا مال بھی ہم مسلمانوں کے مال کی طرح ہو جائے۔
تو دیکھیے اسلامک اسٹیٹ میں رہنے والے نان مسلم شہری کو اسلام نے کیا کیا حقوق اور کیا کیا ادھیکار دیے ہیں. اور اس پر میرا کمپلیٹ تقریباً غالباً 1.5 گھنٹے سے زیادہ کا پورا انٹرویو موجود ہے یوٹیوب پہ، آپ اسے سن سکتے ہیں. اب میں یہ بھی بتا دوں کہ کوڈ آف وار میں کون کون سی چیزیں، ایٹیکیٹس آف وار میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کی جن سے ہماری جنگ ہو رہی ہے، جس سے ہم حالت جنگ میں ہیں، ان کی عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قانون کے متعلق ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں جو بخاری شریف میں موجود ہے کتاب الجہاد والسیر میں، مسلم شریف میں بھی موجود ہے کتاب الجہاد والسیر میں، اور ترمذی میں بھی موجود ہے کتاب السیر میں، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے کتاب الجہاد میں، اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس روایت کو ذکر کیا. عن ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال وجدت امرأۃ مقتولۃ فی بعض مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض جنگوں میں ایک عورت قتل کی ہوئی پائی گئی، یعنی جو لوگ دشمنوں میں قتل ہوئے تھے ان میں سے ایک عورت بھی قتل کی ہوئی پائی گئی. تو آقا علیہ السلام نے کے بارگاہ میں جب یہ معاملہ آیا فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل النساء والصبیان، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا. اتنی عظیم بات ہے یہ، اتنی عظیم بات ہے. بتائیے یہ چیزیں لوگ کیوں نہیں بیان کرتے کہ اسلام میں یہ ایٹیکیٹس آف وار ہے؟ کیوں ہر ظلم کو اسلام کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے؟ یہ ناانصافی کب تک رہے گی؟ پھر آگے بڑھتے ہیں. یہ روایت جو میں سنانے جا رہا ہوں یہ امام ابن عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں اور امام شافعی نے اپنی مسند الشافعی میں ذکر کیے. امام طحاوی نے شرح معانی الاثار جو ابھی میرے سامنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے اس میں کہا. امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں کہا. امام بس اس کے یہی حوالے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کے متعلق یہ ہے کہ ان ابن کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین بعث الی ابن ابی حقیق، میرے خیال سے یہ ابی حقیق ہوگا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابن ابی حقیق کی طرف اپنے لشکر کو روانہ کیا نہا حینئذ عن قتل النساء والصبیان، تو آقا نے حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا. دیز آر ایٹیکیٹس آف اسلام، ایٹیکیٹس آف وار ان اسلام. پھر آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابو ثعلبہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والولدان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا. یہ روایت امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں ذکر کی ہے، حدیث نمبر 7011. اور غیر مسلم بچوں کو قتل نہ کیا جائے اس پر تو اور میں مستقل حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے کتاب الجہاد والسیر میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روایت ہے وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان، کہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عباس کے ایک خط کا ذکر کیا ہے، ایک خط. اور اس خط میں آپ نے جب حکم دیا سامنے والے کو تو یہ کہا کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے بچوں کو قتل نہیں کرتے تھے، تو تم بھی بچوں کو قتل نہیں کرو گے. یہ حالت جنگ کی بات ہے. اور آگے بڑھیے. حضرت اسود ابن سری بیان کرتے ہیں کننا فی غزات فاصبنا ظفرا وقتلنا من المشرکین حتی بلغ بهم القتل الى ان قتلوا الذریہ، کہ ہم جو ہے ایک جنگ میں تھے اور جو ہے ہمیں جو ہے فتح ملی تو ہم نے اتنا قتل کیا یہاں تک کہ ہم بچوں کو بھی قتل کر ڈالا. فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ ہم نے بچوں کو بھی قتل کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ما بال اقوام بلغ بهم القتل الى ان قتلوا الذریہ الا لا تقتلن ذریہ، کہ ایسی قوم کا کیا حال ہے کہ جو ہے قتل اس طرح اندھے ہو کے کر رہی ہے، اس طرح حد تک کر رہی ہے کہ بچوں کو بھی قتل کر دیا. تو آقا نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، نسل کشی نہیں کی جائے گی. آقا نے یہ 2 بار فرمایا لا تقتلن ذریہ الا لا تقتلن ذریہ. اور عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ لا تقتلن ذریہ میں کتنی ایمفیسائزنگ اور تاکید ہے، کیسے آقا علیہ السلام نے سختی سے منع کیا. یہ ہے ایٹیکیٹس آف وار ان اسلام. اور آگے بڑھتے ہیں. ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت میں ہے کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مشرکین کے جو بچے تھے، یعنی کسی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ وہ مشرکین کے بچے تھے قتل کر دیا تو کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا خیارکم ابناء المشرکین، تم میں سے جو بہت سے نیک مسلمان ہیں وہ بھی تو کسی نہ کسی مشرک کے بیٹے ہیں. آقا نے یہ فرمایا. اور الا لا تقتل الذریہ، پھر آقا نے فرمایا خبردار بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ اسلامک ایٹیکیٹس آف وار ہیں.
پھر دیکھیں حضرت عطیہ قرظی کی ایک روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں. کنت فی من حکم فیہم سعد بن معاذ، یعنی یہ غالباً جہاں تک میرا ذہن پہنچ رہا ہے یہ بنو قریظہ کے معاملے کی بات ہے. بنو قریظہ کے وقت جو فیصلہ ہوا تھا حضرت سعد بن معاذ حاکم بنے تھے. تو وہ کہتے ہیں عطیہ قرظی جو انہی میں سے ایک تھے، اس وقت بچے تھے، وہ کہتے ہیں کنت فی من حکم فیہم سعد بن معاذ، کہ میں ان لوگوں میں تھا کہ جن کے بارے میں حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ فرمایا. فشکو فی امن الذریہ انا امن المقاتلہ، تو میں چھوٹا تھا تو میرے بارے میں شک ہوا کہ میں بچوں میں سے ہوں یا پھر قتل کرنے والے مردوں میں سے ہوں، ہے نا. تو پھر آگے کہا کہ انہوں نے میری کچھ نشانیاں دیکھی جسم پر بالغ ہونے کی، کہ یہ بالغ ہوا ہے کہ نہیں، یہ مردوں میں شمار ہوگا یا بچوں میں. تو وہ کہتے ہیں فَأُلْقِيتُ فِي الذُّرِّيَّةِ، تو میرا شمار بچوں میں ہوا. وَلَمْ أُقْتَلْ، تو مجھے قتل نہیں کیا گیا. دیکھیے یہ اسلامی اصول ہیں. اب پوری دنیا کے جو لوگ اسلام کی طرف اس بات کو منسوب کر رہے ہیں کہ بچوں کو قتل کر دیا، بچوں کو قتل کر دیا، ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر کوئی شخص اسلام کے پردے میں ایسا کرتا ہے تو وہ ظالم ہے اور وہ اسلام کی بات نہیں ماننا ہے. اسے اسلام سے چھوڑ دینا یہ کہاں کی انصافی ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی انصاف پسندی ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. المبسوط بہت بڑی کتاب ہے فقہ حنفی کی، المبسوط امام سرخسی کی لکھی ہوئی. تو اس میں المبسوط میں جو طریقہ بتایا گیا اس میں آپ نے لکھا ہے، المبسوط جو میرے پاس موجود ہے اس میں یہ کتاب المبسوط میں جلد نمبر 10 ہے اور پیج نمبر 5 اور 6. اس میں لکھا ہے لا یحل قتل الصغار منہم اذا كانوا لا يقاتلون، کہ جب بچے جو قتل کرنے والوں میں سے نہیں ہیں تو انہیں قتل کرنا جائز ہرگز نہیں ہے. بچے جو جنگ کرنے والوں میں شامل نہیں ہیں، یعنی جنگ تو ان کے مرد کر رہے ہیں، بچے مقاتلین میں شامل نہیں ہیں تو انہیں قتل نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے. پھر آگے کہا کہ ولا تقتل شیخا ضرعا ولا صبیا ضعیفا یعنی شیخا فانیا ولا صغیرا لا یقاتل، کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت یزید ابن ابو سفیان کو یہ وصیت کی تھی کہ وہ کسی شیخ فانی یعنی ایسا بزرگ شخص جو بہت زیادہ عمر کو پہنچ چکا ہو اسے قتل نہیں کریں گے اور کسی بھی کمزور بچے کو قتل نہیں کریں گے. یہ اسلام کا قانون ہے. پھر اب جب یہاں پہ جب ضعیف کی بات آ گئی عمر کی، تو یہ بھی سیکھنا چاہیے، یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ غیر مسلم بزرگ جو عمر میں بزرگ ہیں، بڈھے ہیں، اولڈ مین اینڈ اولڈ ویمن ہیں، انہیں بھی قتل نہیں کیا جائے گا. امام ابو داود کی ایک روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں. امام ابو داود نے بھی اسے ذکر کیا کتاب الجہاد میں، امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ذکر کیا، امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں ذکر کیا. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امرأة، کہ کسی بھی بوڑھے کو قتل نہ کرو، کسی بھی بچے کو قتل نہ کرو، کسی بھی چھوٹے کو قتل مت کرو، کسی بھی عورت کو قتل نہ کرو. ایک حدیث میں یہ چاروں چیزیں آ گئیں. اسی طرح امام ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن قتل المرأة والشیخ الکبیر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں اور بڈھوں کے قتل سے منع فرماتے تھے. پھر امام ابن شیبہ کی ایک اور روایت ہے، وہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والذریہ والشیخ الکبیر الذی لا حراک بہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں، بچوں اور عمر رسیدہ افراد کو جن میں کوئی سکت نہیں ہوتی تھی انہیں قتل کرنے سے منع کرتے تھے. سمجھ گئے. اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں اس ٹاپک میں دے سکتا ہوں. ایک روایت میرے سامنے اس وقت موجود ہے، یہ امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں ذکر کی. اس کے علاوہ ایک اور روایت موجود ہے جو امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ذکر کی. اس ٹاپک پہ بہت ساری روایت ہیں اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ غیر مسلموں کے جو مذہبی رہنما ہیں، جو ان کے دھارمک بدعوان ہیں، انہیں بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے. جنہیں اپنی صرف عبادتوں سے مطلب ہے، وہ اپنے عبادت خانوں میں بس عبادت میں ہی لگے رہتے ہیں، انہیں ہرگز قتل نہیں کیا جائے گا. اس پر میں روایت پیش کر چکا ہوں. ایک اور روایت پیش کر دیتا ہوں. یہ روایت جو میرے سامنے ہے یہ امام بن ابی شیبہ کے مصنف میں ہے. آقا نے فرمایا الا لا یقتل الراہب فی صومعہ، کہ خبردار عبادت گاہوں میں موجود جو پادری ہے، جو ریلیجیس رہنما ہے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ امام بہقی نے حضرت سعید بن مسیب سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب اسلامی لشکر کو جہاد کی مہم پر روانہ کیا تو انہیں بطور وصیت یہ فرمایا، کہتے تھے کہ لا تہدموا بیع، عبادت گاہ کو مت گرانا، ولا تقتلوا الولدان، بچوں کو قتل مت کرنا، ولا الشیوخ، بوڑھوں کو قتل مت کرنا، ولا النساء، عورتوں کو قتل مت کرنا.
ہے نا. پھر کہا وَتَجِدُونَ أَقْوَامًا حَبَسُوا أَنفُسَهُمْ فِي الصَّوَامِعِ فَدَعُوهُمْ وَمَا حَبْسُوا أَنفُسَهُمْ لَهُ. اور پھر کہتے ہیں کہ تم ایسی قوموں کو بھی پاؤ گے جنہوں نے اپنی عبادت کرنے کے خدا کی عبادت کرنے کے لیے خود کو صرف اور صرف جو ہے اپنے گرجاؤں میں اپنی عبادت گاہوں میں قید کر کے رکھا ہے، تو انہیں بھی قتل مت کرنا. یہ اسلامک ایٹیٹیوڈز آف وار ہے. اس روایت کو میں پہلی حوالہ دے چکا ہوں، امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں ذکر کیا. اگر بہتر یہ ہے کہ میں اس پوری روایت کو سنا دوں، چونکہ اس پوری روایت میں بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری صحابی حضرت ابوبکر صدیق نے کہا وَلَا تُغْرِقَنَّ نَخْلًا، کھجور کے باغوں کو بھی تباہ مت کرنا. یعنی وہ پھلدار درخت جو کسی نان مسلم سے بلونگ کرتا ہے، اسلامی ایٹیکیٹس آف وار میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ اس کے پھلدار درخت کو بھی نہیں کاٹ سکتے، اس کے باغوں کو بھی برباد نہیں کر سکتے. تو فرمایا لا تغرقن نخلا، کہ کھجور کے باغات کو تباہ مت کرنا. اور کہا ولا تحرقنها، اور نہ ہی، یا پھر ولا تحرقنها، اور نہ ہی انہیں جلانا، یعنی جلانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور پھر کہا ولا تعقروا بہیمتا، اور کسی چوپائے کو بھی ذبح مت کرنا، چوپائے کی بھی ٹانگیں یا کونچیں مت کاٹنا. ٹھیک ہے. پھر آگے کہا ولا شجرتن تثمر، اور نہ ہی کسی ایسے پھلدار درخت کو کاٹو گے جو اس سے بلونگ کرتا ہو دشمن سے. پھر کہا ولا تہدموا بیعا، ان کی عبادت گاہیں بھی نہیں گرائیں گے آپ. یہ اسلامک ایٹیکیٹس ہیں. پتہ نہیں آخرکار اسلام کے اسکالرس بننے والے اور اسلام کے خلاف بکواس کرنے والے لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ چیزیں کیوں نہیں اجاگر کرتے کہ یہ اسلامک ایٹیکیٹس آف وار ہیں. کب تک اسلامک ایٹیکیٹس وار کو پیٹ کے پیچھے پھینک کے چھپا کے آپ جو اسلام کے خلاف بمبارڈنگ کرتے رہیں گے. بس چند دلائل میں اور دے دیتا ہوں. وہ یہ کہ اسلامی ایٹیکیٹس آف وار میں غیر مسلم تاجر جو ہوتے ہیں، بزنس مین اینڈ ٹریڈرز، اور اس کے علاوہ غیر مسلم کاشتکار جو فارمرز ہوتے ہیں، کسان، انہیں بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان کے بارے میں روایت سنا دیتا ہوں. امام ابن ابی شیبہ نے ذکر کیا اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں، اور ابن آدم قرشی نے الخراج میں سے ذکر کیا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ کانوا لا یقتلون تجار المشرکین، کہ مسلمان کبھی بھی مشرک تاجروں کو قتل نہیں کرتے تھے. جو بھی نان مسلم ٹریڈرز ہوتے تھے جنگ کے دوران انہیں قتل نہیں کرتے تھے. پھر امام ابن ابی شیبہ کی ایک اور روایت ہے کہ حضرت عمر کا خط آیا. حضرت زید ابن وہب سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس حضرت عمر کا خط آیا جس میں آپ نے فرمایا لا تغلوا ولا تغدروا، کہ مال غنیمت کی تقسیم کرنے میں دھوکہ مت کرنا اور غداری مت کرنا. یعنی دشمن نے آپ کے ساتھ کوئی پیس ٹریٹی کی ہے یا کسی بھی طرح کی شرائط رکھے ہیں تو شرائط کو توڑ کر غداری مت کرنا. دیکھیں ہمارے یہاں بریچ آف ٹریٹی اتنا بڑا گناہ ہے. آج کل لوگ بریچ آف ٹریٹی ہی کر رہے ہیں، ہر وقت قدم قدم پہ بریچ آف ٹریٹی ہو رہا ہے. پھر آگے کہا کہ ولا تقتلوا ولیدن، کسی بچے کو قتل مت کرنا. واتقوا اللہ فی الفلاحین، اور کسانوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ ہیں اسلام کے ایٹیکیٹس آف وار. پھر ایک اور روایت امام بہقی کی، اس میں کہا اتقوا اللہ فی الفلاحین فلا تقتلوہم، کہ کسانوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، انہیں قتل مت کرنا. پھر اس کے بعد امام اوزاعی کی بھی ایک روایت میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں جو بہت سی کتابوں میں ذکر ہے، اور امام ابن قدامہ المقدسی نے بھی المغنی میں یہ روایت، اس طرح کی روایت ذکر کی جو حضرت عمر کی میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی. امام اوزاعی کی روایت ہے لا یقتل الخراس اذا علم انه ليس من المقاتلہ، کہ کسان جب تک وہ قتل کرنے والوں میں شامل نہ ہو، جنگ کرنے والوں کے بیچ میں شامل نہ ہو، تب تک اسے ہرگز قتل نہیں کیا جائے گا. اور جب شامل ہو جائے گا تو یہ پوری دنیا کا اصول ہے، جو کمپیٹنٹس ہیں، جو سامنے لڑنے آئے ان سے تو لڑائی ہوگی. یہ ہو گئی بات. اس کے علاوہ غیر مسلم خدمت کرنے، غیر مسلموں کے جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں، جو غلام ہیں، جو ان کے نوکر ہیں، سرونٹس ہیں، انہیں بھی جو ہے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. فار ایگزامپل میری کسی یعنی اسلامک اسٹیٹ نے کسی نان مسلم اسٹیٹ سے جنگ کی، تو ان کے جو غلام ہوں گے جو جنگ نہیں کر رہے ہیں، تو ہم ایسا نہیں ہے کہ ان کے مالکوں کو قتل کریں گے تو دوران جنگ ان کے غلاموں کو بھی قتل کرنے کی اجازت ہوگی. نہیں، اسلام میں ان کے غلاموں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے نا. یہ روایت امام احمد بن حنبل نے ذکر کی، امام ابو داؤد نے ذکر کی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام حاکم نے ذکر کی. حضرت روا ابن ربیع سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ فرأى الناس مجتمعین علی شیء فبعث رجلا فقال انظر على ما اجتمع هؤلاء فجاء فقال على امرأة قتيل فقال ما كانت هذه لتقاتل قال وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا وفي رواية لا تقتلن ذرية ولا عسيفا. یعنی ایک غزوہ میں، یہ کہتے ہیں حضرت ربیع
حضرت رباح بن ربیع کہ ایک غزوہ میں، ایک جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو دیکھا کہ بہت سے لوگ کسی ایک چیز پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا دیکھو یہ کس چیز پہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے بتایا کہ ایک قتل کی ہوئی عورت ہے. تو آقا نے فرمایا کہ یہ ایسی عورت تو نہیں تھی، یہ عورت وہ ایسی تو نہیں تھی کہ اس سے جنگ کی جائے، تم نے عورت سے جنگ کس لیے کی، اسے تو قتل نہیں کیا جانا چاہیے تھا. پھر حضرت رواح بیان کرتے ہیں کہ اگلے دستے کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو، یعنی جو فرنٹ ونگ تھی، حضرت خالد بن ولید اس کے کمانڈر تھے، ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ جو بھی ہمارے سامنے دشمن ہے نان مسلم، ان کی عورتوں اور ان لوگوں کی خدمت کرنے والے جو لوگ آتے ہیں انہیں ہرگز قتل نہیں کیا جائے گا. ایک روایت میں ہے کہ بچوں اور خدمتگاروں کو ہرگز قتل نہیں کیا جائے گا. اسی طرح وہ نان مسلم کہ جو جنگ میں شامل نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ امن سے رہتے ہیں، امن ہی سے انہیں رہنا پسند ہے، دوسروں کے لیے بھی امن پسند ہے، اپنے لیے بھی امن پسند ہے، کبھی بھی وہ جنگ کو بڑھاوا نہیں دیتے ہیں. نان کمبیٹنٹس جو ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے فرمان ہیں، اور میں کئی روایتیں بھی پیش کر چکا ذمیوں کے بارے میں جو نان کمبیٹنٹس ہیں. اور جس دن فتح مکہ ہوا تھا اس دن بھی آقا علیہ السلام نے کہا تھا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ ابو سفیان کے گھر میں کوئی داخل ہو جائے تو اسے بھی امان ہے. ومن القى السلاح فهو آمن، جو ہتھیار آج ڈال دے گا اسے بھی امان ہے. فرمایا ومن اغلق بابہ فهو آمن، جو اپنے دروازے بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے. دیکھیں کس طرح جو ہے امان کو انکریج کیا، پیس کو انکریج کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت جنگ میں. تو یہ ایٹیکیٹس آف وار ہیں اسلام کے. یہ ایسا ٹاپک ہے میں اس پہ کافی بہت دیر تک بول سکتا ہوں. اور ایک اور چیز، شب خون جو مارا جاتا ہے، یعنی رات میں اچانک سے حملہ کر دیجئے، اسے بھی اسلام نے منع کیا. بخاری اور صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت انس سے روایت ہے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا خیبر لیلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خیبر کے مقام پر پہنچے. وکانا اذا اتا قوما بلیل لم یغر بهم حتى یصبح، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رات میں کسی قوم کے پاس پہنچتے تھے جنگ کے لیے تو لوگوں پر تب تک حملہ نہیں کرتے تھے جب تک صبح نہیں ہو جاتی تھی. یہ ہے اسلامک ایٹیٹیوڈز آف وار. ان چیزوں کو بیان کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، اور وہ لوگ جو اس کے اینٹی چیزیں بیان کرتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے اور انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ انصاف سے بہت دور ہیں. اسی طرح آگ میں جلا کر کسی کو جو ہے سزا نہیں دے سکتے، ہے نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حضرت عبد الرحمن ابن عبداللہ سے روایت ہے، وہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ ایک سفر میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے جس کے 2 بچے تھے، انہوں نے اس کے بچے پکڑ لیے، یعنی جو لشکر تھا اسلامی ان میں سے کسی نے چڑیا کے بچوں کو لے لیا، تو وہ چڑیا غم کی وجہ سے اپنے پر پھیلا گئی تھی. تو آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آقا نے فرمایا من فجع هذه بولدها ردوا ولدها الیها، اسے اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے تڑپایا ہے، جاؤ اس کے بچے اس چڑیا کو واپس کر دو. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو رحمت للعالمین تھے. اس روایت کو امام ابو داؤد نے ذکر کیا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام چیٹیوں کے ایک بل کے پاس آئے کہ چیٹیوں کے بل کو جلا دیا گیا تھا آگ سے. تو آقا نے فرمایا انہ لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، کہ خبردار ہو جاؤ کہ آگ سے عذاب صرف اور صرف آگ کو پیدا کرنے والا یعنی آگ کا خالق اللہ ہی دے گا. یعنی ہم کسی کو آگ سے جلا کے نہیں مار سکتے. یہ ہے ایٹیکیٹس آف وار اسلام کے، انہیں کب تک بیان نہیں کیا جائے گا. اسی طرح دشمنوں کے گھروں میں جنگ کے دوران گھس جانا، لوٹ مار کرنا، یہ بھی اسلام میں بالکل پروہیبٹڈ ہے. یہ روایت بھی پیش کر دیتا ہوں، امام ابو داؤد نے ذکر کی، امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں، اور امام ابن عبد البر مالکی نے التمہید میں اس روایت کو ذکر کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر میں کھڑے ہو کے فرمایا کہ وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ وَعَظْتُ وَأَمَرْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ. یعنی آگے شروع پوری روایت سنا دیتا ہوں، اس میں اہل قرآن کا بھی رد ہو جائے گا جو قرآنسٹ فرقہ ہے. آقا کہتے ہیں اَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ قَدْ يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو تکیے پہ ٹیک لگا کے یہ سوچتا ہے کہ صرف اسلام میں وہی چیز حرام ہے جیسے قرآن میں اللہ نے حرام کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے. تو آقا کہتے ہیں الا وانی واللہ قد وعظت وامرت ونهيت عن اشیاء انها لمثل القرآن او اکثر. آقا نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، خدا کی قسم کہ میں نے تمہیں نصیحت کی، میں نے تمہیں حکم دیا، اور جن چیزوں سے میں نے تمہیں منع کیا اور جو کچھ بھی میں نے کہا وہ قرآن کی طرح ہے،
بلکہ اس کی تعداد قرآن مقدس کے میں بیان کیے گئے امور کی تعداد سے بھی زیادہ ہے. یعنی آقا جو کہتے ہیں وہ بھی حرام و حلال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آقا نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنِهِ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں دی کہ آپ اہل کتاب کے گھروں میں بغیر ان کی اجازت کے گھس جائیں. وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ اور یہ بھی اجازت نہیں دی کہ آپ ان کی عورتوں کو ماریں. وَلَا أَكْلَ ثِمَارِهِمْ اور یہ بھی اجازت نہیں دی کہ آپ ان کے پھلوں کو اور کھانے کو کھائیں. یہ ہیں اسلامک ایٹیکیٹس. اور آج پوری دنیا میں یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ محض نان مسلم ہے اپوزٹ والا اس لیے اسلام نفرت سکھاتا ہے. ارے میرے پیارے بھائی کب تک ناانصافی کی باتیں کرتے رہیں گے. یہ ساری چیزیں پیش کری ہے. اس روایت کا میں نے حوالہ دے دیا نا, ابو داؤد میں موجود ہے اور بہقی السنن الکبریٰ میں موجود ہے. اس کے علاوہ دشمنوں کے مویشیوں, ان کے جانوروں, ان کی فصلوں اور ان کا جتنا بھی مال ہے ان کو نقصان پہنچانے کی بھی منع کیا, صاف صاف منع کیا گیا ہے روایتوں میں. امام ترمذی کی ایک روایت ہے, حضرت ابو بکر صدیق کا قول ہے وَنَهَا ابو بکر الصدیق ان یقطع شجرا مثمرا او یخرب عامرا وعمل بذلك المسلمون بعدہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا دوران جنگ کہ پھلدار درخت کو نہیں کاٹا جائے گا اور عمارت کو تباہ نہیں کیا جائے گا. اور پھر آگے کہا کہ مسلمانوں نے پھر آپ کے بعد اسی پہ عمل کیا. یہ ہمارے یہاں جنگی اصول ہے. اس کے علاوہ ایک اور روایت سنا دیتا ہوں. حضرت یحییٰ ابن سعید نے بیان کیا ہے کہ انہیں بتایا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف لشکر روانہ کر رہے ہیں اور یزید ابن ابو سفیان کی طرف آئے آپ اس ٹائم, اور آپ نے جو ہے حکم دیا کہ انی اوصی کا بعشر, میں تجھے 10 چیزوں کی وصیت کر رہا ہوں یا 10 چیزوں کا حکم دے رہا ہوں. لا تقتلن صبیا ولا امرأۃ, تو بچے کو قتل نہیں کرے گا اور عورت کو قتل نہیں کرے گا. ولا کبیرا حرما, نہ ہی کسی بزرگ کو قتل کرے گا. ولا تقطعن شجرا مثمرا, اور نہ ہی کسی پھلدار درخت کو قتل کرے گا. ولا تخربن غامرا, اور نہ ہی کسی آباد گھر کو تو ویران کرے گا. ولا تعقرن شاۃ, نہ ہی تو کسی بکری یا کسی جانور کو پھالتو میں قتل نہیں کرے گا. ولا بعیرا الا لما اکلا, اور نہ ہی کسی اونٹ کو قتل کرے گا. صرف ایک ہی کنڈیشن میں قتل کرنے کی اجازت ہوگی, وہ کب؟ جب کھانے کی حاجت محسوس ہو, تبھی ذبح کیا جائے گا, اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. ولا تغرقن نخلا, آگے کہا کھجوروں کے پودوں کو مت کاٹنا. کہا ولا تحرقنہ, یا تحرقنہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اسے آگ نہیں لگاؤ گے, جلاؤ گے نہیں. ولا تغلل ولا تجبن, کہ اور نہ ہی دھوکہ دینا اور نہ ہی بزدلی دکھانا. یہ ایٹیکیٹس آف وار ہیں. پھر ایک اور پیاری بات سنا دیتا ہوں. امام ابن ابی شیبہ نے اس روایت کو ذکر کیا. اس میں روایت یہ ہے کہ لا یقتل فی الحرب الصبی, کہ جنگ میں بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا. ولا امرأۃ ولا الشیخ الفانی, نہ ہی عورت کو قتل کیا جاتا ہے, نہ ہی کسی بوڑھے کو قتل کیا جاتا ہے. ولا یحرق الطعام, اور کھانے کو, جو کھانا ہوتا ہے کہ کھانے کو جلایا نہیں جاتا. ولا النخل, نہ ہی کھجوروں کے درخت کو جلایا جاتا ہے. ولا تخرب البیوت, اور نہ ہی گھروں کو ویران کیا جاتا ہے. ولا یقطع الشجر المثمر, اور نہ ہی پھلدار درخت کو کاٹا جائے گا. یہ اسلامی کی ٹکٹس آف وار ہیں, انہیں کوئی ذکر نہیں کرنے والا ہے. اس طرح کی بہت ساری روایتیں میں پیش کر سکتا ہوں. بس آخری روایت پیش کر کے آپ کے سامنے یہ ٹاپک بند کر دیتا ہوں. پھر اس کے بعد صرف ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتاؤں گا. ایک اور روایت میں پیش کر دیتا ہوں. یہ امام مروزی نے مسند ابی بکر میں ذکر کی. اوصیکم بتقوی اللہ, یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے شام کی طرف جب لشکر روانہ کیا سیریا کی طرف, تو آپ نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ, میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو. ولا تعصوا ولا تغلوا, اور گناہ مت کرنا, اور جو ہے ہاں ولا تعصوا نہیں, ٹھیک ہے ہاں, اور وصیت یہ اوصیکم بتقوی اللہ, اور یہ کہ نافرمانی مت کرنا, یعنی جو کمانڈر ہے تمہارا اس کی بات ماننا تم. ولا تغلوا ولا تجبنوا ولا تغرقوا نخلا, اور دھوکہ دڑی مت کرنا اور بزدلی مت دکھانا, کھجور کے پودوں کو تباہ مت کرنا. اور پھر آگے کہا آپ نے ولا تحرقوا زرعا, فصل کو مت جلانا, دشمن کی فصل کو مت جلانا. ولا تحبسوا بہیمتا, کسی جانور کو قید مت کرنا.
ایسا نہ ہو جانور کو قید کر کے رکھ لو. ولا تقطعوا شجرۃ مثمرہ، پھلدار درخت کو مت کاٹنا. ولا تقتلوا شیخا کبیرا ولا صبیا صغیرا، کسی بھی بزرگ کو یا کسی بچے کو قتل مت کرنا. یہ تھے اسلامک ایٹیٹیوڈز آف وار، جس پر پوری دنیا خاموش ہے، کوئی بولنے والا نہیں. اور صرف اسلام کے خلاف بمبارڈنگ کرنے سے ہی کسی کو فرصت نہیں ہے. آخری بات میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اسلامک اسٹیٹ میں رہنے والے نان مسلم کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت اسلامک اسٹیٹ نے دی ہے. اور اس کے علاوہ اگر اسلامک اسٹیٹ کہیں پر نان مسلم اسٹیٹ پر حملہ کرے جنگ کے دوران، تب بھی ان کی عبادت گاہوں کو گرانے سے منع کیا گیا ہے. اور ابھی میں نے جو روایت پیش کی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نجران کے لوگوں سے جو ٹریٹی کی تھی، اس میں ایک لفظ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ روایت میں دمائہم و ملتہم و ارضہم و ملتہم و پھر آگے آقا نے فرمایا وبیائہم، یعنی ان کی عبادت گاہیں، مذہبی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو کوئی پیش کرنے والا نہیں. اس طرح کی بہت سی روایتیں ہم پیش کر سکتے ہیں. الحمدللہ عہد صدیقی جب آیا، سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بھی یہ بات ہوئی، حضرت عمر کے دور میں بھی بات ہوئی، حضرت عثمان کے، حضرت علی کے، تمام عالم اسلام کی جتنی بھی سلطنتیں گزری سب میں یہ حقوق دیے گئے. اور اس کا اعتراف غیروں نے بھی کیا. میں ایک دلیل دے دیتا ہوں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ مونٹگومری واٹ بہت بڑا اورینٹلسٹ، جسے بہت زیادہ حجت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کی کتاب ہے اسلامک پولیٹیکل تھاٹ. اس میں اس نے لکھا ہے دا کرسچین ور پروبیبلی بیٹر آف ایز ذمیز انڈر مسلم عرب رولرز دین دے ہیڈ بین انڈر دا ویزنٹائن گریس. یہ سوچنے والی بات ہے. مونٹگومری واٹ کہہ رہا ہے کہ عیسائی عرب مسلم حکمرانوں کے دور حکومت میں بطور غیر مسلم شہری کے، بطور ذمی کے، اپنے آپ کو یونانی بیزنٹینی حکمرانوں کی اسٹیٹ میں رہنے سے زیادہ محفوظ اور بہتر سمجھتے تھے. یہ مونٹگومری واٹ لکھ رہا ہے اسلامک پولیٹیکل تھاٹ. یہ میرے نسخے میں پیج نمبر 51 ہے، اس کا 51. پھر اس کے علاوہ حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عثمان کا دور ہے، حضرت علی کا دور ہے. یہ تمام چیزیں امن و سکون سے گزرتی رہیں. اور اموی سلطنت ہوئی یا پھر عثمانی سلطنت ہوئی، عباسی سلطنت ہوئی، ایوبی ہوئی، کسی نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے گئے ان ایٹیٹیوڈس آف وار اور ایٹیٹیوڈس آف گورننس، ایٹیٹیوڈس آف سلطنت، ان کا کسی نے بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہیں پیٹ پیچھے پھینک دیا ہو. سب نے فالو کیا. الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے اسلامی ایٹیٹیوڈس آف وار اتنے اچھے ہیں. پوری دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج جو لوگ انصاف اور امن کی بات کرتے ہیں، وہی جو ہے وائٹ فاسفورس جو انٹرنیشنلی بینڈ ہے، اسے مظلوموں کے اوپر برسا دیتے ہیں اور کوئی بولتا ہی نہیں ہے. آپ کے ایٹیٹیوڈس کہاں چلے گئے؟ تو امید ہے آج میری اس گفتگو سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اسلامک ایٹیٹیوڈس ہر میدان میں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.